اسی سورہ احزاب میں پردہ کے احکام ہیں. اس میں فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑھنی اوڑھ لو. پھر اسی سورہ احزاب میں پردہ کے جو حکم ہے اس کے الفاظ یوں بندے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے. پلو اگر لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا. آگے آ کے وہ آیت آ رہی ہے جس کی میں شرح پہلے کر چکا ہوں ختم نبوت سے متعلق. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی آخری نبی، ختم کرنے والے. نبوت کے سلسلے کو نبیوں پہ مہر کسی کاغذ پہ کسی دستاویز پہ آخری چیز ہوتی ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت اور بھی بہت سے مقامات پہ یہ اس مفہوم آتا ہے، بلکہ شروع میں ہی آ جاتا ہے. 1% بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے. یہی وجہ کہ 1500 سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا، اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے اور کچھ عرصے چلت پھرت دکھا لی ہے تو امت نے ہمیشہ اس کو کنڈم کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں بار امانت کا ذکر ہے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. سب ڈر گئے اور یہ امانت قبول کرنے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. حملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. اٹھا تو لیا لیکن ظالم نکلا، جاہل نکلا. اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا اور اس امانت کو سمجھنے سے بھی اس نے گریز کیا. گریز ہی تو کر رہا ہے. 1000 میں سے ایک آدمی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے. اور دیکھیے یہ بات سورۃ جمعہ میں اور انداز میں بیان کی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا، اٹھانے کو تو اٹھا لیا، ثم لم يحملوها، پھر اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکے. کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، کہ وہ مقدس کتابیں لادے پھرے. گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں، تورات، انجیل، زبور کے بڑے بڑے نسخے اس پہ لاد دیے جائیں تو وہ گدھا جو ہے وہ حامل تورات نہیں بنتا، وہ صاحب انجیل نہیں بنتا، وہ صاحب زبور نہیں بنتا. ایسی وہ مسلمان اگر وہ قرآن کو گھر میں سجائے پھرے، غلافوں میں لیے پھرے تو وہ صاحب قرآن نہیں بنتا، صاحب ایمان نہیں بنتا. اس لیے کہ ایمان کا مصدر و منبع تو صرف قرآن ہے. فرمایا امانت کو اس نے نہ سمجھا، جہول بن گیا. اس امانت کے مطابق اس نے عمل نہ کیا، ظلوم بن گیا. اے کاش اتنی بڑی امانت جو اس نے اٹھائی تھی اس کو سنبھال بھی لیتا. اس نے کہا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یار اٹھا تو لائے تھے لیکن راستے میں کہیں گراتے نہ، اٹھانے کا حق ادا کرتے. آسماں باری امانت نہ توانست کشید، قرۂ فول بنا میں من دیوانہ زدن. ناظرین، اصل میں امانت سے مراد خلافت ہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی بنتا ہے کہ خلافت کا اصل دستور قرآن مجید ہے. اب اس قرآن مجید سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہی بات آئے گی جو سورہ سبا میں کہی گئی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ. ان لوگوں نے ہمارے پیغام سے، ہماری ہدایت سے منہ موڑا، ہم نے ان پہ بند توڑنے والا سیلاب بھیج دیا. اور آگے چل کے تو
اتنی سخت آیت ہے اسی سورہ سبا میں کہ جن لوگوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑ دیا، فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، قصہ ہائے پارینہ بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ظلوم و جہول بنے یا ہم پہ اللہ کی یہ وعید صادر ہو۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر میں یہ بات اور وضاحت سے بیان کی گئی۔ ارشاد ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عالم بندے ہوں۔ من عبادہ العلماء، ان کے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی خشیت اختیار کرنے والے ہیں، پستی اختیار کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بار امانت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے، قرآن مجید کی معرفت نصیب فرمائے، اور آج کی رات کو سچ مچ میں یوم پاکستان منانے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔